اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی خاتم النبیین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔ اگر آپ اپنا گھر، اپنے گھر والے اور اپنے گھر میں موجود رشتوں کو بچانا چاہتے ہیں تو یہ آج کا پروگرام آپ کے لیے بہت خاص ہونے جا رہا ہے۔ اس پروگرام میں ایک اور چیز جو ہم کوشش کریں گے کہ آپ تک پہنچا سکیں وہ یہ ہے کہ وہ کون سا مقام ہے، وہ کون سی کیفیت ہے کہ جہاں پہنچ کر انسان غفلت کے مقام پر عظمت اور عزت حاصل کر لیتا ہے۔ وہ کون سا مقام یا وہ کون سی کیفیت ہے کہ جہاں آپ کے لیے غافل ہونا ضروری نہیں بلکہ لازم ہو جاتا ہے، اور وہ کون سا مقام ہے کہ جہاں پہنچ کر غفلت جو ہے وہ آپ کے لیے عزت اور عظمت کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو یہ آج ہم کوشش کریں گے۔ اکثر اوقات ہمارے گھروں میں دیکھا گیا ہے، خاندان کی حد تک بھی آپ لے سکتے ہیں اس بات کو، کہ ناچاکیاں، نا اتفاقیاں اور بہت ساری لڑائیاں اور جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ بات ذرا سی ہوتی ہے، مختصر ہوتی ہے، اور پھر وہ بڑھتی اتنی بڑھ چکی ہوتی ہے کہ بعض اوقات تو انسان یہ بھول چکا ہوتا ہے کہ فلاں رشتے کو جسے میں نے گوا دیا ہے اس کے ساتھ میری عداوت کیا ہے، یا میری اس کے ساتھ کیا دشمنی ہے۔ تو ہم لوگ اتنے آگے تک چلے جاتے ہیں۔ تو سیانے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ حالات اور واقعات کو سامنے رکھ کر اس کا حل نکالتے ہیں۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ قرآن کریم نے آپ کے رشتوں کو بچانے کے لیے، اور وہ رشتے کہ جو تا حیات آپ کے ساتھ چلنے والے ہیں ہر دکھ سکھ میں، ان رشتوں کو بچانے کے لیے قرآن کریم نے ایک ایسا نسخہ دیا ہے کہ جسے پڑھ کر میں تو خیر اس کتاب کے عشق میں مبتلا ہوں، اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ بھی اس کتاب کے عشق میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور قرآن کریم سورہ یوسف آیت نمبر 77 میں ایک مشورہ دے گیا ہے، بڑا خوبصورت نسخہ دے گیا ہے کہ جس کے ذریعے آپ اپنا گھر بچا سکتے ہیں، اپنے رشتے بچا سکتے ہیں۔ صورتحال کچھ ایسی ہے اس صورت میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ تقریباً کم و بیش سب لوگ جانتے ہیں۔ تو ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں ہیں اور اچھی پوسٹ پر ہیں، تو وہاں ان کے بھائی جب آ گئے تو ان کے چھوٹے بھائی پر ایک الزام آتا ہے کہ وہ بادشاہ کا جو ہے وہ ایک پیمانہ جو ہے وہ نہیں مل رہا۔ تو اس برتن کی تلاشی میں یہ پورا اس کا پس منظر ہے اس آیت کا۔ تو اب چھوٹے بھائی پر الزام آیا ہے تو وہ بھائی آپس میں بات کر رہے ہیں سورہ یوسف آیت نمبر 77 میں کہ ہاں بالکل یہ جو چھوٹے بھائی ہیں انہوں نے چوری کی ہوگی ویسے ہی جیسے کہ ان کے بھائی یوسف علیہ السلام نے استغفر اللہ چوری کی ہے۔ تو وہاں یہ گفتگو سننے کے بعد قرآن کریم ایک بڑا راز، بہت بڑا راز دے گیا ہے زندگی کو آسان کرنے کا، اور وہ راز میں آپ کو سناتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، کہنے لگے ہاں اس نے چوری کی ہے کیونکہ اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ اب یوسف علیہ السلام یہ سن رہے ہیں۔
فَأَصَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، تو یوسف علیہ السلام نے اس بات کو پی لیا، اس بات کو اپنے اندر رکھا اور بالکل ایسے ظاہر کیا جیسے انسنی، انہوں نے سنا ہی نہیں، انہوں نے اس گفتگو کو سنا ہی نہیں، ایسے ظاہر کیا اور اس بات کو اپنے اندر رکھ لیا۔ قال انتم شر مکانہ، تو کہنے لگے کہ تم بہت ہی شریر مکان پر ہو، جگہ پر ہو، واللہ اعلم بما تصفون، اور اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو یا جو تم سوچ رہے ہو۔ اس آیت میں آپ دیکھیے کمال جو ہے وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی گفتگو سن تو لی ہے، لیکن وہ ایسے ظاہر کر رہے ہیں کہ جیسے میں نے کچھ نہیں سنا، میں نے کچھ نہیں سنا۔ تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر اگر ایک مومن غافل ہوتا ہے تو وہ غفلت اس کی عزت اور اس کی عظمت میں مزید اضافہ کرتی ہے، کیونکہ وہ صاحب خیر ہے، وہ جان بوجھ کے اختیاری غفلت حاصل کر رہا ہے، اختیاری غفلت اختیار کر رہا ہے کہ وہ ایک شر سے، ایک برائی سے دور ہونا چاہتا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں اپنے رشتوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محبت، آپ کا رشتہ قائم و دائم رہے، تو کوشش کیا کیجئے کہ ایسے مقام پر کہ جہاں آپ اپنے کانوں سے بھی سن رہے ہیں کہ کوئی آپ کی برائی کر رہا ہے، کوئی آپ کے بارے میں غلط بات کر رہا ہے، تو آپ اسے جانے دیجئے، اور انشاءاللہ اگر آپ وہاں اس مقام پر سنی کرتے ہیں اور جان بوجھ کر آپ غافل ہو جاتے ہیں کہ میں نے سنا نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عزتیں اور عظمتیں عطا فرمائے گا۔ قرآن کریم اپنی ہر آیت کے اندر خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تسکین القرآن عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو تفہیم القرآن عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کے والدین پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔